اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 15/7/2026 کا پروگرام ہے۔ 5:02 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین، آج ایک اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ آپ بھی سوشل میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے چینلز کو دیکھتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ چلتا ہے، لیکن جو جینون چیزیں ہوتی ہیں وہ جینون چیزیں ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی سیاسی بھی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، اپنے والدین کے حوالے سے بھی، مدرسے کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا نام ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک قصور میں تقریر کی اور انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا۔ ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ بہرحال جو بیان تھا وہ سامنے آ گیا، ہر آدمی کا حق ہے اپنا بیان دینا، لیکن انہوں نے شہداء کا ذکر کیا جس پر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوئی۔ گو کہ چاہے ان کی جماعت کے ہیں، کسی پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، نون کے ہیں، کاف کے ہیں، جیم کے، شین کے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کو جو ہے وہ دلی تکلیف ہوئی۔ ایک محترمہ نے ایک خط بھی لکھا جو کہ خود فوجی ہے، فوجی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کا بیٹا آج بھی فوج میں ہے، تو وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، لیکن کہتی ہے مجھے مولانا صاحب کے بیان پر جو ہے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ان کو ان حالات میں بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ باقی جو کچھ مرضی ہوتا رہے، پارٹی نظریات اپنے اپنے ہیں۔ سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب، سید اعجاز بخاری شاہ صاحب جو کہ سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہیں اور موجودہ سٹی کونسلر بھی ہیں، چودھری شوکت صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو کاف لیگ کی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں باتیں لیٹر کی چلتی رہتی ہیں، تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو توقیر شاہ صاحب آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں، پھر شاہ صاحب کی طرف جائیں گے۔ تو شاہ صاحب، آپ نے بھی اس کو چیزوں کو دیکھا میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے لسن ناظرین، بخاری شاہ صاحب اور چودھری شوکت صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا برننگ پوائنٹ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات سے دوری، قرآن مجید کو ہم پڑھ کے غلاف میں بند کر کے معذرت کے ساتھ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو فردر اپنے جسم، اپنے دماغ میں اس کو وہ کیا کہتے ہیں، سمانے نہیں دیتے یا سمونے نہیں دیتے یا اس پہ ایپلیمنٹ نہیں کرتے ہم۔ تو اس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں اور ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ شہادت کا رتبہ جو ہے اس کے اوپر بخاری شاہ صاحب کیونکہ باقاعدہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کا مسجد سے تعلق ہے، یہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، لیکن میں ایک سیاسی اور جو دینی مجھے پتہ ہے اس کے اوپر میں یہ بات کروں گا کہ میرے والد صاحب خود آرمی میں تھے اور قائد اعظم کی ریکویسٹ پہ بہت سارے ینگسٹر نے 1944، 45 اور 46 میں جو ہے وہ آرمی جوائن کی، تاکہ جب انگریز جو ہیں وہ ملک چھوڑے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک مضبوط کردار جو ہے وہ ملک میں کر دے۔ لیکن اس وقت بھی جب پاکستان بنا تو 250-55 کے قریب فوجی آفیسر تھے۔ تو میرے والد صاحب بقول ان کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچپن سے لے کے ہم اپنے والد کی شکل دیکھنے کو ترستے تھے، کبھی ایک بارڈر پہ، کبھی دوسرے بارڈر پہ، کبھی تیسرے بارڈر پہ، اور اس وقت ایک کیپٹن کی یا ایک میجر کی تنخواہ جو ہے، یہ جو آج مولانا فضل الرحمان نے بڑک ماری ہے، 1965 کی جنگ کے درمیان ایک میجر کی تنخواہ جو ہوتی تھی وہ 1200 روپے، اور اس کے ساتھ اس کے کوئی فنڈز ہوتے تھے تھوڑے سے وہ بھی، اور جب وہ کچھ کاٹ کوٹ کر تو ان کو 1200-1300 یا 1400 اس سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پورا سسٹم چلانا ہے، اور سارا دن یہ اپنے سولجرز کے ساتھ بارڈروں پہ 3 مہینے، کبھی 3 مہینے فلانے بارڈر پہ گئے، کبھی 3 مہینے کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں، کبھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں بتا دوں کہ 90.9% جو ہماری افواج ہیں یہ سب کے سب گاؤں کے لوگ ہیں، یہ ایسے غیرت مند لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھ کر اس وقت جب ہم سب سوئے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جا کے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، اپنے جانوروں کو کھانا دینے والے ہیں۔
یہ اسی طریقے سے پھر ایک جذبہ شہادت لے کے اپنی قوم کی بھی اسی طریقے سے حفاظت کرنے کے لیے یہ افواج میں چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ کیا کریں. یہ اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے جب چھٹی ملے تو جس حالات میں یہ کچھ دن کے لیے اپنے گاؤں میں آتے ہیں یا اپنے بچوں کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کی زندگی ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے جی یہ 20,000 یا 40,000 کے لیے یہ بیچتے ہیں تنخواہ لے کے یہ شہادت کرتے ہیں تو میں ایسے لوگوں کو ایسے سیاسی مخالفین کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے ہر وقت دعا یہ کروں گا ہر نماز کے بعد کہ آپ نے شہدائے پاکستان کے اوپر جو الزام لگایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یزید کی ٹیم میں کھڑا کرے تاکہ ہم لوگ سرخرو ہو سکے کہ وہ بچے وہ گھر وہ جو اجڑ چکے ہیں جن کے جوان بیویاں جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کے نوجوان چلیں شاہ صاحب ہسبینڈ بات نے کرتے ہیں، آپ کی بات کو جاری رکھیں گے. ہمیں جوائن کر لیا آغا تنظیم صاحب نے، چونکہ یہ خود فوج میں بھی رہے ہیں، تو آغا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی صاحب بہت مہربانی، شکریہ صاحب. سے پہلے میرا تمام دوستوں ساتھیوں کو سلام، سننے والوں کو، شاہ صاحب کو. اب دونوں ہستیاں سید اہل سید بیٹھے ہیں، تو پیر شاہ صاحب ہے، اجاز شاہ بخاری صاحب ہے، تو موذبانہ سلام ہے، عرض ہے. بہرحال آغا صاحب شاہ صاحب سے جواب لیں گے چونکہ یہاں کی بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں. ان کا جواب ذرا آپ کا موقف سنتے ہیں. جو مولانا صاحب کا بیان آیا آپ کیا کہیں گے؟ راجہ صاحب بس اب کیا کہیں کہ خون کھول اٹھتا ہے جب دشمن اہل ایمان کو دیکھتے ہیں. دیکھیں اب یہ جو بھی بات کہیں، مجھے تو ان کے لفظوں پہ بھی شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے یہ لفظ ادا کیسے کیے. فوج میں جو جاتا ہے نا وہ تنخواہ کے لیے نہیں جاتا، وہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے نہیں جاتا، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جاتا ہے. وہ ایک ایسے جذبے ساتھ آرمی میں شامل ہوتا ہے تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ مجھے شہادت نصیب ہو. میں پاکستان کی فوج کا کون سا ایسا جوان ہے جو کہ جذبہ شہادت نہیں رکھتا؟ اس پہ افسوس ہوتا ہے. اسے میں مولانا بھی نہیں کہہ سکتا. اور ڈیزل والوں، آپ لوگ ڈیزل لے کے خوش ہوتے ہو، ڈیزل لے لے کے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. اور بات کرتے ہیں ان شہداء کی جنہوں نے اپنے خاندان تباہ کیے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے، جن کی بہنیں بیچارہ بیوہ ہو گئی، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی. یعنی کہ ان کو اتنا خیال نہیں آیا انسان کو. آج اس کے ساتھ بات کر دے نا جنرل آصم علی راؤ بھی میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تمہیں کیا ڈیمانڈ ہے، تو یہ آج قسم سے ان کی بھی یعنی کہ پرستی شروع کر دیں گے. ابن الوقت اور مفاد پرست لوگ ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے آج بھی پاکستان ذلتوں میں گرا ہوا ہے. ہم دنیا کے لیے ایک تماشا بن جاتے ہیں. جتنا نقصان ان لوگوں نے پاکستان کے لیے پیدا کیا، جتنا نقصان انہوں نے دیا ہے کسی نے نہیں کیا. دیکھیں بات ہے پاک فوج کی، کون سا ایسا جوان ہے جو یہ کہے کہ جی میری غربت بڑی تھی تو لہذا میں چند سکے لینے کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا؟ کوئی ایک بھی نہیں کہے گا. میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں راجہ صاحب آپ سروے کروا لیں، کیا ایک سپاہی سے لے کے کیا ایک جنرل تک. بہرحال جنرل کی بات تو پھر بہت آگے چلی جاتی ہے، لیکن بات زیادہ یہ کی گئی ہے نا کہ جی یہ تنہاؤں کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میرے پاس تو قسم سے الفاظ بھی نہیں ہے. چلیں آغا صاحب آپ کا ہو گیا. آغا صاحب ہمیں شاکر صاحب نے بھی برطانیہ سے جوائن کر لیا ہے، تو ہم چلتے ہیں چودھری شوکت صاحب کی طرف. چودھری صاحب آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں، ایک سابقہ جماعت کے آپ 25 سال صدر بھی رہے، اور یا اس سے زیادہ کم کی بات ہو سکتی ہے. اب سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، سوشل کام بھی آپ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹ آپ میڈیا کو دیکھتے رہتے ہیں. جو مولانا صاحب نے بیان دیا ہے اور فوجیوں کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، چودھری صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا اور سب ساتھی جتنے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، اور آپ کے چینل کا شکریہ. جیسے کہ میرے دوستوں نے پہلے جو ذکر کیا ہے، لیکن باتیں تو وہی ہیں لیکن جذبات اپنے اپنے ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، دل کو جو انہوں نے درد دیا ہے ہر انسان کو جو پاکستانی ہے، محب وطن ہے، اس
کے جذبات کو انہوں نے مجروح کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ابھی اقتدار میں جو ہے نا وہ کچھ مل نہیں رہا، تو اس لیے وہ جو ہے نا آگے پیچھے ہمیشہ جو ہے نا جب بھی ان کو کچھ اقتدار سے باہر، اور یہ اپنے پاکستان کا نہیں دیکھتے، اپنے ملک کا نہیں دیکھتے، اپنے وہ فوجی جوانوں کا نہیں دیکھتے، وہ بچوں کا نہیں دیکھتے جو رات کھڑے ہو کر بارڈروں پہ ان لوگوں کی حفاظتیں کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ جس سے وہ انسان ان کو کیا کہے۔ آج تک سیاست میں ہے، جب ان کو کھانے کے لیے ملتا رہتا ہے، اقتدار کی حوث ان کی ختم نہیں ہوتی، اور یہ بکواس کرتے ہیں پاکستان کے فوجیوں پہ، پاکستان کے جوانوں پہ، اور پاکستان کی فوج کے وہ محب وطن جو بچے، جو ماؤں کے لاڈلے بچے جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اور دشمنوں سے وہ جنگ لڑتے ہیں، جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو شرم ہی نہیں آتی، ان لوگوں کے ایسی باتیں، جب ان کے پیٹ میں وہ پیسے ڈال دو تو جو بھی بیان ہے ان سے دلوا لو۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کو اپنی ذات، اپنی عزت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک باوقار انسان، ہر انسان وہ باوقار ہے، اپنا حوصلہ بلند ہے، جو کہ جاتا ہے اور اس کے اندر پاکستان کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ قربان ہونے کے لیے جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نوکری ایسی ہو کہ جس کو آگے پتا ہو کہ میں نے گولیاں کھانی ہیں، میں نے اپنی جان قربان کرنی ہے اور پیسے لے کے وہ کرے۔ انسان کوئی بھی نہیں ایسا حوصلہ ہی نہیں رکھ سکتا، وہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر پاکستان کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے وہ بھیجتے ہیں۔ یہ چند پیسوں کے لیے نہیں وہ بھیجتے، وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی قسم کھائی ہے ہم لوگوں نے۔ یہ وہ والدین ہیں۔ تو یہ ایسے مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ یہ تو پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، پیسوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنی قربان کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی کیا کہنا ہے؟ انہوں نے سب پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو، ان کو اللہ پاک، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک ان کا جو ہے نا ان کو عبرتناک سزا دے گا انشاءاللہ۔ چلیں، شکریہ چوہدری صاحب۔ شاکر صاحب، آپ اس سے جانے سے پہلے میں شاہ صاحب جو ہمارے یہاں سٹی کونسلر بھی ہیں اور سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہیں اور بہت سے حوالوں سے، دینی حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، سید بھی ہیں، تو شاہ صاحب آپ نے باتیں سنی، میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ اس سیناریو میں آپ کیا کہیں گے جو مولانا صاحب نے بیان دیا ہے؟ یہ پوری سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ رائی صاحب، آپ نے مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے بھی شامل کیا۔ سب سے پہلے تو آپ کے تمام معزز سامعین ہیں جو ان کا شکریہ، اور جو آپ نے یہ خوبصورت پینل جو ساتھی جن کی گفتگو ہم نے سنی اور جن کی بعد میں بھی سنیں گے، ان سب کا بھی شکریہ کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسری دعا میری یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اندھی عقیدت اور خدا واسطے کی دشمنی اور تنقید سے بچائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو اس کی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس میں موجود کوئی بھی اچھائی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو میں اپنے جو مجھ سے پہلے میرے فاضل دوستوں نے جو گفتگو کی ہے، میں ان سے تھوڑا سا میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا ان کی گفتگو سے، ان کو حق حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن میں اس گفتگو کو کسی اور پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تو میں اس کو کسی اور اینگل سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی جو شاہ صاحب نے بھی جس پر ذکر کیا، چودھری شوکت علی صاحب نے بھی، آغا ندیم صاحب نے بھی، لفظ اگر ہم شہید کا تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیں تو ہمیں اپنا مدعا بیان کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ان کی آپ کی جو شورۂ آفاق نظم ہے، طارق کی دعا، یعنی جو طارق بن جو اندلس والی طارق بن زیاد کی دعا تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ جو بندہ شہادت کے لیے جاتا ہے نا،
اسے نہ تو کسی قسم کی اس کی جو فقط ایک چیز اس کی ہوتی ہے نا خواہش، وہ صرف ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا طلبگار ہوتا ہے جو مرد مومن ہوتا ہے، نہ اسے مال چاہیے ہوتا ہے، نہ اسے کوئی ملک چاہیے ہوتا ہے، اس کی آرزو فقط یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان ہے جو وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا مشہور شعر آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا، اور اکثر لوگ ہیں جو وہ صرف اس کا پہلے مصرے سے واقف ہیں، دوسرا مصرع شاید کم لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اکثر لوگ اس سے تو واقف ہیں، لیکن اس کا دوسرا مصرع جو شاید کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ جو بندہ اپنا لہو دیتا ہے نا وہ اپنی قوم کی طرف سے زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ یعنی یہ کوئی اتنا آسان سا لفظ نہیں ہے جسے ہم آسانی کے ساتھ کہہ دیں۔ تو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے شہید ہونے والے وہ مسلح افواج میں سے ہوں، سول آرم فورسز میں سے ہوں، پولیس میں سے ہوں، دیگر سول اور سیکورٹی اداروں کے ممبران ہوں، تمام شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اپنی جان دی ہیں، ان سب کو سلام۔ اب لفظ شہید جو جس کا شاہ صاحب نے ذکر کیا جی کہ یعنی قرآن پاک میں اللہ پاک نے شہید کے متعلق تو یہ کہا کہ شہید یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے تو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دی ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارا شعور اتنا نہیں ہے، ہماری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ شہداء کے متعلق یہی الفاظ استعمال ہوئے کہ وہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے، اور رزق وہی کھاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مردے تو کچھ نہیں کھاتے۔ تو اس قرآن پاک کی وہ دوسری آیت ہے کہ اللہ پاک کے ہاں ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ تو ابتدائی طور پہ جو ہمارا جو آج کا موضوع کا ایک حصہ ہے جو اس سے متعلق تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے 57 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی طاقت ہے جو وہ پاکستان ہے، اور ہم الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ہمارا ملک واحد ملک ہے جس کے پاس یہ ایٹمی طاقت ہے، اور ہمارے اس وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے جانیں قربان کرنے کے علاوہ افواج پاکستان کی بے شمار خدمات ہیں۔ پاکستان میں خدا نخواستہ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کورونا آ جائے، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ٹرین کا حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، یا کوئی ہوائی جہاز کا حادثہ ہو جائے، کوئی ریلیف آپریشن ہو، یا کسی کو ریسکیو کرنا ہو، تو جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر افواج پاکستان کے مجاہد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب بحیثیت ادارہ جو ان میں خامیاں بھی ہیں، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جو خامیوں سے پاک ہو، جو کہے جی کہ ہم میں سب اچھائیاں، ہم میں خامیاں نہیں ہیں۔ جس طرح ہر انسان میں خامیاں موجود ہیں اور خوبیاں موجود ہیں، اسی طرح اداروں میں بھی اچھائیاں بھی موجود ہیں اور خامیاں بھی موجود ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابتدائیے میں یہ کہا تھا کہ جب ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں تو پھر اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے بہت زیادہ جہاں پر ان کی خوبصورت ان کا کنٹریبیوشن ہے وہاں پر ان کی کچھ خامیاں بھی ہیں، ان سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ مارشل لا جو ہے یہ افواج پاکستان نے لگایا، اور آغا صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ مارشل لا کو بھگتنا کیسا ہوتا ہے، اور جو حکومتی چھاڑ پچھاڑ ہے، اکھاڑ پچھاڑ ہے، یعنی ذاتی اپنی پسند اور ناپسند کے لوگوں کو حکومت میں بٹھانا، کسی کو نکالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر کسی اور وقت میں بات ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے جو اس کے متعلق جس طرح آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ مولانا نے قصور میں جو تقریر کی ہے اس کے متعلق چونکہ آج ہماری گفتگو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں برملا اس کا اظہار کر دیتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میں نے ان کی تقریر کو اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ نہ سن سکا ہوں جس کی وجہ سے میں شاید اتنا زیادہ باخبر نہیں ہوں کہ ان کے الفاظ انہوں نے کیا کیا ادا کیے ہیں، لیکن جہاں تک میں ان کی گفتگو کو سمجھ سکا ہوں، سن سکا ہوں، اس میں ان کی بہت ساری باتیں درست بھی ہیں۔
لیکن مجھے کسی جگہ پر انہوں نے افواج پاکستان کے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ تو سب کے علم میں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں شہداء کے متعلق انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹلی پن پوائنٹ کیا ہو. میں نے نہیں کم از کم سنا، ہو سکتا ہے اگر اور دوستوں نے سنا ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں نے باقاعدہ طور پر یعنی شہداء کا نام لے کر ان کی کوئی ایسی قابل اعتراض بات میں نے نہیں سنی، میرے علم میں نہیں ہے. اور اگر انہوں نے شہداء کے متعلق کوئی اس طرح کی بات کی ہے تو میں اس سے کنڈیم کرتا ہوں، اس کی مذمت کرتا ہوں، اس کو ہرگز قابل قبول نہیں سمجھتا. لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ شہداء کے متعلق انہوں نے کیا گفتگو کی ہے. چلتے ہیں شاکر قریشی صاحب کے پاس جو کہ برطانیہ کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں. شاکر صاحب آپ کو بھی سب خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں لائیو پروگرام ہے یہ. شاکر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک انسان ہیں، بڑا ہر چیز قدم بڑا سوچ سمجھ جب بات بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں کریں، جہاں بھی بات کریں، جلسے جلوسوں میں بات کریں تو بڑا ناپ تول کر وہ اپنی بات اپنے الفاظ دہراتے ہیں. پہلی دفعہ کو دیکھا کہ وہ اگریسو ہوئے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، تو آپ کے پاس جو کچھ آپ نے سنا، سوشل میڈیا کو دیکھا، جو آپ کا تجزیہ ہے، تو شاکر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ غفور صاحب، آپ کو، تمام معزز پینل کے اوپر بیٹھے ہوئے اسپیکرز کو، اور جہاں تک آپ کی ہماری آواز جا رہی ہے سننے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے شامل گفتگو کرنے کے لیے. جو بھی حالات و واقعات اس وقت سارے پاکستان میں، اوورسیز پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں، ایک چیز تو واضح طور پہ دکھائی دی کہ جہاں جہاں بھی پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانی کسی بھی سیاسی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہوں، ان کی دل آزاری ہوئی. انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں اس چیز کی قطعی طور پہ امید نہیں تھی، کیونکہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس سے ہماری دل آزاری ہوئی. اور چاہیے یہ تھا کہ یہاں تک کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی، جہاں تک میری معلومات ہے، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا. مولانا فضل الرحمان جتنے سیاستدان ہیں، جتنا ان کو ہم سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کچھ تھوڑا تھوڑا سا بیان کر دیتے، وجہ تسبیحاں بیان کر دیتے، یا جو اس وقت ڈیمانڈ بری ہر طرف سے بری طریقے سے ابھر رہی ہے کہ ہم اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے اور مولانا صاحب کو اپنی کہی ہوئی بات سے معافی مانگنی پڑے گی. اب اس کے باوجود کہ وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میں تو جے یو آئی پارٹی کے اور پارٹی کے ان کے فالوورز کا میں بڑا قدردان ہوں، بڑی ان کی میں عزت احترام کرتا ہوں، اور میں نے آج تک ہمیشہ اپنے جو ہمارے قائدین ہیں ان کی محبت، عزت احترام دیکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کی ہے. لیکن یہ سچی بات ہے کہ ہم نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ باقاعدہ طور پہ شیئر کیا کہ ہماری شدید دل آزاری کی. مولانا صاحب آپ کو ہرگز یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. افواج پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے اندر جو لوگ بھی جان دیتے ہیں ان کو ہم شہید ہی کہتے ہیں. اور اب تو ہندوؤں نے بھی اپنے ملک کے لیے جو قربان ہوتے ہیں ان کو شہید کہنا شروع کر دیا ہے مسلمانوں کی پیروی میں. تو پاکستان کے فوجیوں کی موت کی جو بات کی گئی وہ شہید کی ہی بات کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے وہ تنخواہ نہیں لیتے اس کام کی. یہ جو فکرہ ہے یہ انتہائی غلط انہوں نے استعمال کیا. قصور کے جلسے میں وہ بہت بڑا قصور کر بیٹھے ہیں. قصور کے جلسے میں وہ بہت سارے اپنے فالوورز کو دیکھ کے، ایک جمع افیر ان کا جلسہ بھرا ہوا تھا، اس جلسے بھرنے کو دیکھ کے ان کے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہی چھلک اٹھے، اور انہوں نے اپنے بیانات کا بالکل کیئر نہیں کی، احتیاط نہیں کی. اس کی ایک اور سٹوری بھی جو کہنے والے بتانے والے بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں افواج پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ ان کی نہیں مان رہی تھی. یہ صرف شنید بات ہے، میرا اوپینین نہیں ہے. ایک شنید مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ 2 دن پہلے جو ایک بڑی گرفتاری ہوئی اور ایک بڑے اہم قاتل شخص کو اور 2 ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دی گئی. مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اس سے ناراض تھے، اور کیونکہ اس شخص نے، اس قاتل نے، کڈنیپر نے، جو ایک بہت بڑا بدماش مشہور چکا ہے،
وہ ان کی پناہ میں گیا ہوا تھا اپنی کوئی اور پارٹی چھوڑ کے ان کی پارٹی کو جوائن کر کے. تو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اس فیصلے سے ناراض تھے اور اس کی گرفتاری سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ والا بیان دیا. لیکن اس چیز کو کسی اور طریقے سے بھی کہا جا سکتا تھا. میں خاص طور پر ذکر کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور افغانستان میں ہمیں روزانہ جو خبریں ملتی ہیں، وہ پچھلے 3-4 دن پہلے تو ہمیں باقاعدہ طور پہ بار بار دکھایا گیا کہ ہماری افواج پاکستان یونیفارم میں جو موجود لوگ کردار ادا کر رہے تھے، 40 لوگ کے 42 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور دل دارو قطار رویا ہے جب ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ان کے گلے کاٹے گئے ہیں. دشمنوں نے ہمارے افواج پاکستان کے جو بھی نیشنل سیکورٹی کے جو پہن کے اپنا کر رہے تھے، وہ 40 لوگ جو مارے گئے، بار بار بتایا گیا کہ ان کے گلے بھی کاٹے گئے. اس کے مقابلے پہ 54 لوگ ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے بھی ظالموں کو، فتنۃ الخوارج کے لوگوں کو ہم نے بھی مارا. ہم روزانہ مار رہے ہیں، کبھی 15 مارتے ہیں، کبھی 20 مارتے ہیں، کبھی 40 مارتے ہیں. روزانہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے بارڈر کو کراس کر کے وہ لوگ آتے ہیں. اور ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ نہ ہی میری پارٹی کے لوگ قائدین کر رہے ہیں، نہ ہی مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ یا ان کے قائدین کر رہے ہیں. وہاں جو کردار ادا کر رہے ہیں دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جہاں ان کے سامنے برسرے پیکار آتے ہیں، نبرد آزما ہوتے ہیں، ان کو شہید قتل کرتے ہیں اور خود شہید ہو جاتے ہیں. تو پھر کر کے دکھائے کوئی ایسا کام، کوئی تنخواہ لے لے. ہم مولانا صاحب کو جو بھی ان کی خواہش ہے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین انہیں بننا ہے، کوئی منسٹری لینی ہے، اپنے بھائی کو منسٹری لے کے دینی ہے، کوئی ان کا پراپرٹیوں کا جو مسئلہ پڑا ہوا ہے کیا خیبر پختونخوا میں، وہاں اپنا مرضی کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، سارا کچھ کروا لیں. اس کے بعد ہمیں کسی پارٹی کو جا کے شہید ہو کے دکھا دیں، سارا کچھ لے لیں جو کچھ مانگ رہے ہیں. میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ سب کی موجودگی میں، آپ کے لسٹر جو سننے والے ہیں اس میں تمام بے شمار لوگ ہوں گے، میں ادب کا دائرہ ابھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا. میں فضل الرحمان صاحب سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری دل آزاری کی ابھی فوری طور پہ وہ معافی مانگ لیں. ان کی معافی مانگی ہوئی جو ہے قوم کے اندر قبول ہو جائے گی. اگر انہوں نے نہیں مانگی، اس کو انہوں نے دیر کیا، تو یہ پھر ہمارے افواج پاکستان کے شہیدوں کی اور اس وقت جو حالتی جنگ میں ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ابھی یہاں شعر پڑھ کے جو بیان کیے گئے کہ شہادت تو مومن کی معراج ہے اور اس کی چاہت کچھ اور ہے، تو جو شہید ہونے والے کی جو بیوی ہے وہ آنسو نہیں بہاتی. شہید ہونے والے کی ماں اور اس کا باپ جو ہے وہ اس کی باقیات، اس کی وردی، پرچم میں لپٹا ہوا سامان اس کے جب حاصل کرتے ہیں تو روتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیٹے کے بعد ہمارا ایک اور بیٹا ہے، یہ بھی ہم شہید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کریں گے. شاکر صاحب، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مولانا صاحب کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جس طرح جو کچھ آپ نے واقعات آپ نے بیان کیے، پوری دنیا میں جو پاکستان آرمی کا جو امیج جو ہے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے، حالت جنگ میں ہے، تو جب یہ ساری چیزیں تھیں اسی وقت ہی جو ہے وہ صرف فوج کو ہی نشانہ بنا گیا، شہداء کو ہی نشانہ بنایا گیا. جی، یہ ہمارا المیہ ہے، ہمارے انسان اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کا، ہمارے سیاستدانوں کا. ہمیں اوقات سے زیادہ ہماری پاکٹ کے اندر 2 دمڑیاں زیادہ آ جائیں، ہم اوقات سے زیادہ 2 کتابیں پڑھ لیں، ہمیں اوقات سے زیادہ بڑا عہدہ مل جائے اور ہمارے سامنے ہمارے فالوور کی بہت بڑی تعداد آ جائے تو ہم بہک جاتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے. بیان ہی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. قصور میں انہوں نے بے شک بہت بڑا قصور کیا ہے. اس قصور کو طور پہ وہ مان لیں، ماننے کے بعد معافی مانگ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب جن کی دل آزاری ہوئی ہے وہ ان کو معاف کر دیں، ورنہ ان کا حساب بہت مشکل ہو جائے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں بھی اور آخر میں بھی. سید توقیر حسن شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے پروگرام شارٹ ہے، تو آپ نے دیکھا چونکہ آپ خود بھی فوجی گھرانے سے، آپ کے والد محترم بھی فوج میں تھے، تو یہ جو چیزیں ابھی پیدا ہوئی ہیں اس کو سوشل میڈیا بہت آگے لے کر جا رہا ہے، لیکن مولانا صاحب نے یہ کیا کیوں؟ کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے، اس وقت پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، پہلے تو میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فوج کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر جس کو صاحب کہا جاتا ہے، یہ اصل میں پوری آرمی کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. صاحب ہی جو ہوتا ہے، صوبیدار میجر ہوتا ہے، یہی سب کچھ جو ہے وہ آگے جا کے اپنے افسروں کو بتاتا ہے، جو پلاننگ کرتے ہیں، جو کمانڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ یہ سچویشن ہے بارڈر کی، یہ سچویشن ہے دشمن کی. تو لہذا فوج میں اصل قربانیاں جو ہیں وہ یہی صاحب اور اس کے ساتھی دیتے ہیں، اور ہمیں ان کے اوپر انگلی اٹھانی یا ان کے
मर्तबे को कम करने के ऊपर हम बिल्कुल राजी नहीं इस वक्त, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जारी है और वहाँ पे सियासी पार्टियों का मंजर है। मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे गोजरावाला में फौज को कहा गया, दूसरी जगह पे कहा गया, तो ये फजल रहमान को पहली दफा नहीं बात कर रहा, ये इससे पहले भी बहुत दफा फौज को लताड़ सकता है। बिल्कुल शाकर साहब ने सही कहा कि जब खर्चे बंद हो जाए, 13.5 अरब डॉलर रुपए की पाकिस्तानी की जो इसके कजन ने और इसके बेटे ने जो डेरा गाजी खान में इन्होंने अपना शुगर मिल लगाई थी, और मुझे उसका पूरा पता है, तो ये कहाँ से पैसे आए? एक मौलवी जो है वो फौज कैसे रख सकता है, अपने बंदों की इतना बड़ा जत्था कैसे रख सकता है? मसला ये नहीं, मसला इस वक्त ये है कि हमारी गैदरिंग जो है आज की वो ये है कि आप एज ए कम्युनिटी चेयरमैन डेनमार्क की हैसियत से सारे लोगों को साथ लेके कंडेम करें इस बयान को कि हम हर शहीद के साथ शामिल हैं, ख्वाह वो एक चौकीदार क्यों ना हो, रात को पहरा दे रहा हो किसी घर के, उसको दुश्मन कत्ल कर दे, जब उसको शहादत का रुतबा मिलता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। शाह साहब ने, बुखारी शाह साहब ने बिल्कुल कुरान की बात की और बहुत अच्छी चीजें बताई, और यही चीज जो है ये हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, ना कि हम जत्थे दर जत्थे जो है वो लाठ बरादर लोग इकट्ठे कर ले। तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ। मैं आपके जरिए, क्योंकि आप खुद कम्युनिटी के चेयरमैन हैं डेनमार्क के, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे तरफ से, डेनमार्क के लोगों की तरफ से, जो हमारे शुरा हैं इस वक्त, उनकी तरफ से आप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखे कि हम इस बयान की बहुत इसको कंडेम करते हैं, हमें बहुत दुख हुआ है, हमारी कम्युनिटी को दुख पहुंचा है। जी राजा साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुस्लिम लीग नवाज के चीफ कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा रहमतुल्लाह बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बेग साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने मेहमानों के साथ। जी बहुत शुक्रिया राज साहब। बेग साहब आप हाल ही में पाकिस्तान का विज़िट करके आए और आपके ख़ुद भी साबका आप फ़ौजी हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब जो कि सब फ़ौजी जो अपना आर्मी चीफ हैं सब के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने अयूब खान साहब का दौर देखा, उनके वालिद मोहतरम उस वक्त वज़ीर आला बने। बेग साहब थोड़ा सा शोर हो रहा है, थोड़ा सा तो एक तरफ हो जाए, शायद गालिबन बच्चों में आप। जी मैं बहुत सारे बच्चों में हूँ। चले आप जरा ऊंचा बोलिएगा। बेग साहब बताएं, जो मौलाना साहब का आपने बयान सुना एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर, आप क्या कहेंगे? देखे तो एक सियासी बंदा है और इस्लामी नजरिया की काउंसिल का मेंबर भी है, और वो बंदा ऐसी वैसी बातें करेगा मेरी समझ से बाहर है। आप उस बात को कंडेम करते हैं? 100% कंडेम करते हैं। जो उनके ओहदे हैं उनके पास और जो वो काम कर रहे हैं अरसे दराज से, इन्होंने सब कुछ उस पर पानी फेर दिया। चलें बेग साहब आपका मौका, आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि आप फैमिली में बैठे हुए हैं, तो शाह साहब आप ज़रा सैयद एजाज हुसैन बुखारी शाह साहब, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी, आप क्या कहेंगे आखिर में? जी वैसे तो हमारे जो मेहमान है साथी इंग्लैंड से हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक दो सेंटेंस और देना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में OIC का इजलास हुआ, 57 ममालिक के वज़रा इस वक्त में, जबकि दुनिया भर में तकरीबन हर मुल्क जो है पाकिस्तान की और फ़ौज पाकिस्तान की इंतहाई पजीराई कर रहे हैं, उनकी तारीफ और तौसीफ हो रही है। अभी इस वक्त OIC का इजलास पाकिस्तान में होना, अभी इसी महीने में हमारा ECO का चेयरमैन बनना, फिर उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन का चेयरमैन हमें मिलने वाला है। ऐसे मौके के ऊपर हमारे तमाम सियासतदानों को बड़ी ही एहतियात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए, अफवाज पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए। पाकिस्तान हालते जंग में है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी बहुत मसरूफ है। इंडिया की तरफ से हमें उनके संदूर पार्ट 2 का जो सिलसिला है वो हमारे सामने है, हम उससे नबर्द आज़मा है। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिफॉर्म में मबलूस हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान है, इंटेलिजेंसिया हैं, सिर्फ वही ये सारा किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरी बड़े अदब से तमाम से ये गुजारिश है कि इंतहाई अदब और एहतराम का मुजाहरा करें। दुनिया में जो इज्जत वक़ार अल्लाह तबारक तआला ने हमें दी है, इसको संभाल के लेके आगे चलना है। आपका बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे मौका दे दिया। जज़ाकल्लाह खैर। चलें शाह साहब, आपके साथी मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं यहाँ डेनमार्क में, मुजीब साहब आपको भी वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पैनल में जो मेरे भाई हैं
اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں کہ میں اڈینسے میں تھا. سوال سب سے کر رہے ہیں تو دیکھیں جی، جو مولانا صاحب نے افواج پاکستان کے متعلق بیان دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور میں اور جنمار سارا اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہیدوں کے یا جو لواحقین ہیں ان کے دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو اس بیان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے اور معذرت کرنی چاہیے. ایک سیاسی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ایک سیاستدان ہے، بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کو ایسا بیان دینے سے گریز کرنا چاہیے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس بیان پہ معذرت کریں اور اپنی معافی کا اعلان کریں. اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر غلطی ان سے ہوگی ہے تو وہ اس پہ معذرت کر لیں اور شہیدوں کے جو لواحقین ہیں ان سے معافی مانگ لیں. تو میرا خیال ہے معافی ان کو پھر مل جانی چاہیے. مل جانی چاہیے. جی شاہ صاحب، آپ کا ٹائم سب کو دیا آپ نے، اور آپ نے سب کو خوشی سے اپنا ٹائم بھی دے دیا. جی شاہ صاحب. جی بہت شکریہ سر. دیکھیں، میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی کسی بھی بات سے میں نے اختلاف نہیں کیا، اور وہ کوئی بھی شخص ہو جو شہداء کی توہین کرے یا فوجی جوانوں کی قربانیوں کا انکار کرے، وہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، چونکہ جس طرح ہمارے دوست شاکر صاحب جس طرح انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے مطابق اس طرح کا جو رد عمل ہے، ظاہر ہے کوئی بات ہوگی تو اس کے رد عمل میں بھی پھر بہت سارے کام ہوں گے، اور پھر یہ کہ خدا نخواستہ ایسے مواقع ہیں جو ان سے غیروں کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ شاید اگر ان کی بات ہے جو وہ کسی طریقے سے اس کو وہ جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں، تو بھی یہ غلط وقت پہ ایسی بات ہے جو افواج پاکستان کے متعلق، جو کہ نبرد آزمائے اس وقت اپنے سے 5 گنا بڑا جو دشمن ہے اس کے دانت کھٹے کیے ابھی کچھ دن پہلے، اور جن حالات میں سے گزر رہے ہیں، اور جو فتنۃ الخوارج جس کا ذکر ہم روز سنتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی نبرد آزما ہے تو اپنی جان دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ تو ایسی صورت میں ان کا مورال بلند کرنے کی بجائے ان کو ڈی گریڈ کرنے یا ڈی فیم کرنے کی جو کوشش ہے وہ انتہائی بھونڈی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے، لیکن مولانا کا اس موقع پر اس طرح کا بیان دینا یہ کسی نئے منظر نامے کا ابتدائیہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت ہے جو وہ بہت ساری چیزوں کے رازدان بھی ہیں، وہ اندر کے کھوجی بھی ہیں، اور وہ پہلے مل کے کھیلا بھی جا چکا ہے. جس طرح ہمارے دوست نے پہلے ذکر کیا کہ جب وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے جو فوائد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو ایسے موقع پر بھی اپنا احتجاج کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں کچھ اور مل جائے. یا اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدے معاہدے کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہوئے ہوں، تو ایسی صورت میں بھی یہ ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ انہوں نے اس کا اظہار کیا ہو. بہرحال اس موقع پر موجودہ جو حالات جس میں سے پاکستان اور اقوام عالم گزر رہی ہیں، اس وقت پاکستان میں کسی بھی کوئی ایسا بیان دینا جس کی وجہ سے پاکستان میں کوئی بدمزگی پیدا ہو، عوام کے جذبات ہیں جو وہ مجروح ہوں، عوام میں غصہ پیدا ہو، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور اس سے ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو ان چیزوں سے فی الحال اور بالخصوص اس وقت میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چودھری شوکت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. چودھری صاحب، آپ سیاستدان بھی ہیں اور آپ کا بزنس کمیونٹی سے بھی تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بزنس مین بھی کہہ رہے ہیں، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب بڑے زیرک انسان ہیں، ہمیشہ انہوں نے فوج کے ساتھ شہداء کی ہمیشہ انہوں نے بات کی، ان کے لوگ بھی شہید ہوئے ہوں گے، لیکن اس موقع پہ اتنا سخت بیان دینا، شہداء کا نام لے کر بیان دینا، نوکری کے حوالے سے بات کرنا، آپ کیا کہیں گے؟ بزنس کمیونٹی کیا کہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو اس طرح کے بیان بالکل نہیں دینے چاہیے تھے، اور اگر دیے ہیں تو جیسے میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے کہا کہ معذرت کرنی چاہیے ان کو، اور جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معذرت کر کے جو ہے نا یہ بات کو ختم کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، وہ ایک سیاستدان ہے، اور سیاست میں کافی عرصے سے اپنے جو ہے نا بزرگوں سے لے کے آج تک وہ کردار ادا کر رہے ہیں. اور لیکن مولانا صاحب کا اس طرح کا بیان دینا، آپ کو پتہ ہی ہے، ایک دفعہ نہیں
پہلے بھی دے چکی ہے، جب ان کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں مولانا صاحب. لیکن یہ حرکت بہت زیادہ دکھ والی بات ہے کہ ان لوگوں کی جن کے بیٹے، جن کے بھائی، جن کے والد جو ہے نا شہید ہوتے ہیں، اور جا کے وہ ان کو کہنا کہ یہ پیسوں کے لیے جاتے ہیں، یہ لوگ پیسے لیتے ہیں، یہ بہت دکھ کی بات ہے. اور مولانا صاحب کو کوئی بھی شعبے کا بندہ ہو، اس کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مولانا صاحب کو معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے. جیسے ہمارے بھائیوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت جنگ کی صورت میں ہی ہے. ہر وقت ہمارے جوان اپنی شہادتیں جو ہے نا دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن ان مولانا صاحب کو خیال کرنا چاہیے اس طرح کے بیان دیتے ہوئے. مولانا اور صاحب کو ان کی خیال کرنا چاہیے. مجیب صاحب آخر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی ایسا وہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ آپ کے بھی اعتادی ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے اعتادی بھی ہوتے ہیں، اور کشمیر میں بھی اعتادی بن جائیں گے. دیکھیں وہ آپ کی بات درست ہے، وہ تمام جماعتوں کے اعتادی ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ جو ریڈ لائن ہوتی ہیں. دیکھیں افواج پاکستان جیسے بھی شوکت بھائی نے کہا ہے کہ ہر روز شہادتیں دے رہے ہیں. ہر روز آپ دیکھیں کہ آپ خبریں سنتے ہیں جب تو جن کے گھر کے جوان جاتے ہیں، جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے خاوند، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی. مولانا صاحب ایک زیرس قسم کے سیاستدان ہیں، ان کو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. اگر ان کے پیچھے کوئی ایسا کوئی اقدام کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ خود احتیاط کریں، کیونکہ یہ ایسے بیان دے کے تو آپ نے تو ملک میں افراتفری پھیلانے والی بات کرنی ہے. افواج پاکستان کا جیسے محترم اجاز شاہ صاحب نے کہا، ہم نے مورال بلند کرنا ہے. ہر روز اب دیکھیں نا، اب میں کتنے دنوں سے دیکھیں بلوچستان میں ادھر ہر طرف وہ اپنا ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے دہشت گردوں کے ساتھ. تو اس چیز کے اوپر ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور ہم سب ساتھ کھڑے ہیں. اور مولانا صاحب کے بیان کی ہم دوبارہ مذمت کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ وہ معافی مانگے اس کے اوپر، اور خاص طور پر جو شہیدوں کے متعلق انہوں نے بات کی ان کے لواحقین سے معافی مانگے، اور اس کے بعد ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے. اگر کسی سے کوئی گلا شکوہ ہو تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں. ایسے بیان دینے سے ان کو گریز کرنا چاہیے. میری تو یہ ہے، ہم سب بھائیوں کی یہی رائے، اور آپ کے سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے. میں سب کے سامنے ایک خط رکھ رہا ہوں جو ایک شہید نے لکھا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ کا حالیہ بیان سنا، سچ کہوں تو بہت دکھ ہوا. سیاسی اختلاف اپنی جگہ، حکومتوں سے اختلاف بھی ہر شہری اور سیاسی جماعت کا حق ہے، مگر پاک فوج کے شہداء کے بارے میں آپ کے الفاظ سن کر دلی دکھ ہوا. میں ایک فوجی افسر کی بیٹی ہوں، فوجی افسر کی بہو ہوں، فوجی افسر کی بیوی اور ایک حاضر سروس فوجی افسر کی ماں ہوں. مولانا صاحب، آپ ہمیشہ سے ایک مفاد پرست سیاستدان رہے. آپ نے زیادہ تر اپنی سیاست کا سوچا، ملک کا کم، مگر خدا را اپنے سیاسی مفادات کی جنگ میں ہمارے شہداء کو نہ لائیے گا. صرف 24 گھنٹوں کے لیے آپ کسی ایک بیٹے کے کسی احساس سرحد پر خطرناک مواد پر بیچ کر دیکھیں، شاید تب آپ کو محسوس کر سکے کہ ایک فوجی کی ماں اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے. ذرا ان ماؤں کے بارے میں سوچیے گا جن کے جوان بیٹے واپس تو آتے مگر فوجی پرچم میں لپٹے ہوئے آتے. آپ کے بچے سیکورٹی کے اثار میں ہوں گے، مگر صدوں پہاڑوں اور دشوار گزار علاقوں میں کھڑے جوان کسی کی بھی اولاد ہو سکتے ہیں. ان کی مائیں بھی راتوں کو جاگتی ہیں اور ان کے بچے بھی اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں. مولانا صاحب، آپ بزرگ ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، اس لیے آپ کے منہ سے ایسے الفاظ اور بھی زیادہ تکلیف دیتے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے اس کے بیان کے پیچھے کیا سیاسی مسئلے ہے. با مقصد ہے، سیاست کیجیے، بھرپور اختلافات کیجیے، مگر ان ماؤں کے زخم نہ چھیڑیے جنہوں نے پاکستان کو اپنے بیٹے دیے. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی، آئندہ بولنے سے پہلے ایک لمحہ کے لیے کسی شہید کی ماں کے دل کو سامنے رکھ کر سوچیے گا، شاید الفاظ خود رک جائیں. سرینا جاوید، سابق رکن پنجاب اسمبلی PTI. یہ سب کے سامنے میں خط رکھوں گا، آخر میں سب باری باری اپنا جواب دیں. جی، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے، خط پڑھا. یہ واقعی ایک ماں کی خواہش ہے، اور سیاست میں ہم سیاستدان ایک دوسرے کو ضرور نیچا دکھاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، قتل تک ہم کر دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. لیکن قوم کا جو ادارے ہیں، قوم کے ادارے جو ہیں وہ اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں. اسٹیٹ کے اوپر جو الزام لگائے وہ غدار وطن ہوتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کمیونٹی کے چیئرمین ہیں، ڈرما کمیونٹی چیئرمین کے پلیٹ فارم پہ ہیں، تو میں تو آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پہل کریں. جس طریقے سے پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ سے کچھ لکھیں، تو ہم اپنی طرف سے لکھنے سے تو نہیں جائیں گے. لیکن اگر آپ ایز اے کمیونٹی فارم سب کے نام لے کے، سب تنظیمات کے نام لے کے ان سے پوچھ کے
اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ ان کو آپ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف بھیجے تاکہ ہم شدا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. جی شاہ صاحب. آ گیا. اب میں چاہوں گا باری باری سارے جواب دے دیں. جناب شوکت صاحب آخری جواب دیتے جائیں تاکہ کلوز کریں پروگرام کو. راج صاحب بالکل شاہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمیں بھی ایک جو لکھنا چاہیے خط تاکہ جن ماؤں بہنوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی جو ہے نا ان کے اوپر مرد لگائی جائے. اور دوسری ایک چھوٹی سی، اگر میرے خیال میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا ورنہ میں ایک بات آپ سے شیئر کروں. پچھلی سال جب پاکستان نے انڈیا پہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا بائی ایئر طریقے سے، جہازوں کے طریقے سے اور میزائلوں کے طریقے سے، تو ایک فیملی تھی جو کہ اس جنگ میں حصہ لیا تھا ان جوانوں نے، اور ان کو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ. ان کو آرڈر ہوا کہ آپ نے یہ جانا ہے اس مارچ پہ، تو وہ اسی وقت انہوں نے اپنے سسر کو ٹیلی فون کیا کہ پلیز آپ آئیں، اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں. انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ بتائے تو صحیح کیا بات ہے. انہوں نے کچھ بات نہیں بتائی. انہوں نے کہا آپ آئے آگے لے جائیں ان کو. اور جب وہ آئے آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 گھنٹے کا سفر گاڑی میں کیا اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیفیت کیا تھی اس وقت. جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی آپ کی، میری امانت ہے، آپ لے جائیں. اور انشاءاللہ جب اللہ نے مجھے زندگی دی تو پھر واپس میں آپ کے گھر آؤں گا، بیٹی کو لے کے جاؤں گا اور میرے بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں. یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں کہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا، ان کے سسر نے کہا کہ بتائے تو صحیح کہ کیا بات ہے. کیا کہتے ہیں کہ میں کچھ بات نہیں بتا سکتا، آپ ان کو بس ساتھ لے جائیں. تو انہوں نے روتے، بچے بھی روتے، وائف بھی روتی ہوئی، پھر ایسے ہوئی. لیکن اس وقت ان کے جذبات رونے سے یہ نہیں کہ رو رہے تھے، وہ جذبات ہو رہے تھے کہ یہ پاکستان کے لیے کو قربانی دے رہے ہیں. اس طریقے سے جو بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے جذبات ایسے نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کے مولا صاحب جذبات کہہ سے دیے نہیں کھیلنا پیسوں سے چاہیے. لے لیتے ہیں. نہیں کھیلنا. جی بہت شکریہ چودھری نہیں صاحب. کھیلنا شاکر صاحب چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کی اس محفل کا. کیونکہ آپ اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو ہم سب نے جیسے کہ مشترکہ طور پہ یعنی مچھلی، ہم سب کا ایک ہی خیال ہے کہ اس سے دل آزاری ہوئی ہے، بڑی بری طریقے سے دل آزاری ہوئی ہے. اور افواج پاکستان کو باہر سے کے ادارے کے، کیونکہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ بہت بڑا ادارہ ہے اور پاکستان کی سالمیت ان کے کندھوں کے اوپر ہے. اس کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں، ذمہ داریاں دن رات دیتے ہیں، 24 آور دیتے ہیں. یہاں تک کہ راجہ صاحب جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ آن کال ریڈی رہتے ہیں، ریڈی ٹو گو. تو ایسے لوگوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے، یہاں ابھی جو آپ نے خط پڑھ کے سنایا، اس خط کے اندر ایک لفظ بیان کر رہا ہے کہ آباء و اجداد سے لے کے پرانوں سے لے کے ساس اور جو ہے سسر جو ہے وہ بھی، والد جو ہے وہ بھی، خامن جو ہے وہ بھی، بھائی بھی، اور میرا موجودہ بیٹا بھی اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں فورسز کے اندر. ہم سب کی ملتی جلتی کہانی ہے. اگر آپ ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کریں تو ہم سب کی یہ کہانیاں، ہمارے گھروں کے اندر آباء و اجداد شہید بھی ہو چکے ہیں. آج اس وقت میں ہمارے گھروں کے اندر جو پرفارم کر کے واپس آتے ہیں، غازی بن کے واپس آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، ڈسیبل ہو جاتے ہیں، وہ سارے ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. تو یہ ساری دل آزاری جو مشترکہ طور پہ انہوں نے کر دی، یہ بہت بڑا ظلم انہوں نے کر دیا. میں یہاں تک چاہوں گا کہ اگر ہماری آواز کہیں تک پہنچ جائے، افواج پاکستان کو بھی ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو کے اندر ایک میٹنگ کال کرنی ہی چاہیے. وہاں فضل الرحمان صاحب کو بھی بلا لیا جائے، باقی تمام جو سیاستدان بڑے جو اسٹیک ہولڈر، بڑے جو ہیڈ آف دا پارٹیز ہیں، ان کو بلا کے بٹھا کے وہاں پوچھا جائے کہ بھی یہ رویہ جو ہے آخر ابھرا کیوں، آیا کہاں سے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کی تربیت ہو جائے گی، ان سے کویشچن آنسر ہو جائے گا. باقی جو وہاں جائیں گے ان کو بھی یہ پیغام ملے گا کہ ہمیں افواج پاکستان کے ہیڈ کوارٹر میں آ کے اس چیز کا جواب دینا پڑ رہا ہے، ہمیں آئندہ اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی ہے. احتیاط کرنی چاہیے گی. یا شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ویسے چونکہ مجھے ایک جنازے کے لیے جانا، مجھے پتہ ہے شاہ صاحب احساس ہے مجھے اس چیز کا. جی تو میں مختصراً یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر جو واپس آتے ہیں، ان کے جوتے کے اوپر جو مٹی لگی ہوتی ہے نا، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس کے قابل بھی نہیں، اس کے مقابلے کا بھی نہیں.
اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین 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 آمین۔ آغا صاحب آخر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ میں بس یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں راجہ صاحب کہ تمام دوستوں ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مولانا کے ان لفظوں کی باقاعدہ مذمت کی، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن مجھے ویسی ایک سوچ آتی ہے جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سندور 2 کی بھی تیاری ہے، تو کیا یہ کسی کے اشارے پہ تو نہیں ایسی کوئی بات کی گئی؟ یہ صحیح ہے پلیز اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہمارا جو ازلی دشمن انڈیا ہے وہ بار بار سندور 2 کا، کیونکہ ان کی جو ہزیمت ہوئی ہے پہلا سندور 1 کر کے، وہ دوبارہ اس کی تیاری میں ہے، تو کیا کہیں ہمارے ازلی دشمنوں کو ہمارے گھر میں ہی صحیح کچھ لوگ ایسے تو نہیں مل گئے جو کہ سندور 2 کے لیے یعنی کہ سب کو تیار کر رہے ہیں؟ تو پلیز نگاہ رکھیے گا، سوچئے گا۔ میری سوچ ایسی آ رہی ہے جو مولانا نے اس مقام پہ اس حوالے میں جو بات کی ہے وہ انتہائی قابل نفرت، قابل مذمت بات ہے، بس میں یہی کہوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب۔ دیکھیں جی، اب تمام بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے، ہم سب کو اس کی دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے شہیدوں کی فیملیز کو دل آزاری ہوئی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے اس بیان کا ISPR جو ہے وہ اس وقت نوٹس لیں، نوٹس لیں، اور نوٹس لے کے اور اس کو پوچھا جائے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بیان کیوں دیا، آپ نے یہ بیان آپ کی کسی وجہ سے دیا ہے یا آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تاکہ ان کی وضاحت آ جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ISPR کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، ایکشن لینا چاہیے۔ آپ سب جی شاہ صاحب آخر میں آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، آخری الفاظ بھی کہیں۔ جی میں سب مہمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم راجہ غفور افضل کو یہ اختیار دیتے ہیں، خصوصی طور پر میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے سب کے نام لے کے ہماری پارٹی یہ کنڈیم کرے اس چیز کو، اور اپنے جتنا بھی ان کا میڈیا ہے یا ان کا جتنے بھی چینلز ہیں، اور ایون پاکستان ایمبیسی ڈنمارک کو بھی اور فارن منسٹری کو بھی یہ جو چیز ہے یہ ہماری طرف سے جو بھی یہ لکھیں گے وہ ان کی کاپیاں بھی آپ لوگوں کو دی جائے، اور وہاں پہ یہ لازمن ہو کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور شہداء کی دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ سب؟ پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو اجازت۔ شاہ صاحب آپ نے بالکل وجہ فرمایا، تمام دوست ساتھی جتنے بھی یہاں پہ جو بول رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں، جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ راجہ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقاعدہ ایسے پیپر کی شکل میں لا کے امبیسی میں بھی فارورڈ کریں۔ جی چودھری شوکت صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل شاہ صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، جو ہے نا بالکل رائے صاحب کو حق ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل ہم سب اتفاق کرتے ہیں اس بات۔ جی شاکر صاحب۔ جی بالکل 100%، اور دل بہت خوش ہوا، آپ نے بہت زبردست ایک تجویز پیش کی، یہ تاریخ کا حصہ بھی بن جائے گی، میں بھی اس کی بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ شاکر صاحب، شاہ صاحب، تقیر شاہ صاحب، مجیب صاحب، آغا صاحب، رحمت اللہ بیگ صاحب، چودھری شوکت صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، چونکہ آپ سب نے کہیں اس وقت جانا بھی ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ جی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ پاک باد۔ فوج زندہ باد۔ سامعین ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان جن کی آپ نے باتیں سنی۔ سامعین ناظرین، ہر آدمی کو اپنی رائے حق ہے دینے کا، ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑا ایشو تھا، چونکہ یہ لوکل ہم رہتے ہیں، لیکن چونکہ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، شہداء سے محبت ہوتی ہے، ہر گھر میں شہداء کی باتیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں کوئی کسی نہ کسی فیملی میں کوئی شہید ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اگر غصہ ہوتا ہے، کسی بات پہ اختلافات ہیں، تو وہ آپ کے پاس کیوں پارلیمنٹ کا ہے، پارلیمنٹ میں بات کریں، سینٹ میں جا کر بات کریں، اور جلسے جلوسوں میں بات کرنا اور ایک کراؤڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے
आवाज़ बाख्ता हो जाना, ये कोई एक अच्छी मेच्योरनेस नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत बड़ी अपने तौर पे, हो सकता है वो बड़े प्राउड हैं, वो माफ़ी भी न मांगेंगे, वो मिसालें भी देंगे कि ख्वाजा आसफ़ ने ये बात नहीं कही थी, इमरान खान ने नहीं कही फ़ौज के बारे में बात, नवाज शरीफ फ़ौज के बारे में नहीं बात करता था। वो मिसालें देने के लिए, जिस तरह वकील जाते हैं ना अदालतों में, कातिल की भी हमायत में वो बोल पड़ते हैं, दलाइल देना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सही बात है वो सही बात है। लेकिन जिस बीबी ने अपने, वो उनका तल्लक साहब का पीटीआई से था, उसकी एमपीए भी रह चुकी, उनका जो ख़त है उन्होंने सब कुछ बता दिया। और मैं अपनी बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं इस वक्त प्रोग्राम को जो है वो होस्ट कर रहा हूँ। तो सामान्य नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अब बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करनी है, हमारे साथ साथ रहिएगा।